الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما باع، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ساتھیوں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں، امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں، اور ان سب لوگوں سے پہلے امام محمد بن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مصنف میں نقل کیا. یہ ایک جامع حدیث ہے جو اس ماحول میں، جس ماحول میں اس وقت ہم اور آپ ہیں، جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس ماحول کے لیے اس حدیث پر توجہ دینا بہت اہم ہے. آج نیٹ کا، فضائیات کا اور لوگوں کے درمیان ایک دوسرے سے باہمی ربط کے جو وسائل پیدا ہو گئے ہیں، جسے سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، وہ اس قدر تیز ہے الامان الحکیم. اور یہ چیزیں جس قدر ہمارے اور آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے، جس قدر ہمارا اور آپ کا اس میں فائدہ ہے، دوسری طرف ایک مومن کے لیے یہ چیزیں بڑی غم کا سبب ہیں. اور انسان صرف اہل ایمان ہی نہیں، انسان کے دین، انسان کی صحت اور انسان کے اخلاق کے اوپر یہ بہت بڑا حملہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے بچا لے. آج سے پہلے میں اپنے بچپن کی بات کہوں کہ کوئی آدمی
ہو نہ رکھی ہوئی ہو، وہ شاید ہی کبھی فلم میں دیکھ لے اور پکچر ہال میں جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلم دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پکچر ہال میں جائے، اور جب وہاں جائے گا تو اسے لوگ آئے، آپ کے لیے آئے داڑھی رکھے ہوئے ہیں، آپ 5 مرتبہ فلم دیکھنے آتے ہیں، بڑی عیب کی بات مانی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی داڑھی نہیں ٹوپی دیا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی یہ چیز بڑی ہے عیب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا تھا، لوگوں کے سامنے جانا پڑتا تھا، اور ایک بھرے مجمع میں بیٹھنا پڑتا تھا۔ اور وہ فلم جو آج کی عام فلموں سے بڑی محترم ہوا کرتی، بڑا ہی احترام، شاید ہی اس میں، شاید ہی آج سے 35 سال 50 سال پہلے کوئی ایسی فلم آئی ہو کہ جس میں عورت کا آدھا جسم کھلا ہوا۔ اور آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے بغل میں بیٹھ کر کے ایک آدمی گندی سی گندی فلم دیکھ رہا ہے، آپ کو پتا نہیں، ایسا ہی نہیں۔ بستر پر لیٹ کر کے چادر کے نیچے وہ کیا دیکھ رہا ہے، آپ کو پتا نہیں، ایسا ہی نہیں۔ میں شروع میں سعودیہ آیا تو یہاں سے ٹیلی فون، کیونکہ یہاں ہمارے ملکوں کے یہاں کی طرف تھی، ٹیلی فون ہر گھر کے اندر ہر آفس میں پایا جاتا تھا، لیکن ہمارے اور آپ کیا خصوصاً چھوٹے شہر اور دیہات میں، حتیٰ کہ آپ کراچی اور لاہور میں بھی ہر آدمی کے گھر میں ٹیلی فون نہیں، بڑے پیسے والا ہو، بہت بڑی تجارت ہو تو اس کے بعد ٹیلی فون ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے لوگ ٹیلی فون بسا اوقات مہینے میں 1 بار کرتے تھے اپنے، بلکہ شروع میں تو 1 بار جب آتے تھے اور دوبارہ جب جانا ہوتا تھا تب ٹیلی فون کرتے تھے۔ شروع میں میں آیا تو انڈیا اور پاکستان کا 12 ریال تھا 1 منٹ کا۔ کتنا؟ 1 منٹ کا 12 ریال، ذرا سوچیں آپ۔ اور آج جی آج کتنا؟ 12 پیسہ۔ آج 50 پیسے تو وہ ہے جو ٹیلی فون پر نیٹ کے ذریعے جو باتیں ہوتی ہے جی، نیٹ 50 جی بتائیے 50 ریال دیجیے 500-700 روپے مہنگا ہو گیا ہے، کتنے منٹ بات کیجیے آپ، ہے صحیح نہیں صحیح؟ اس وقت آیا تو گھر پہنچنے دینے کے لیے خط لکھیے تو ہفتے 15 دن میں جا کر کے پہنچتا تھا، اور پھر آئے تو مہینے میں کہیں خبر ملتی تھی ہمارے یہاں کیا ہے۔ بسا اوقات آپ اپنی بیوی کو حالت حمل میں چھوڑ کر کے آئے، بچہ پیدا ہوا بڑا ہو جاتا تھا، ہے کہ نہیں؟ 2 سال کے بعد جائیں گے تو اس کی تصویر دیکھنے کو ملے گی، ہے نا؟ اور آج صورتحال ایک بچہ یہاں پیدا ہوا، گاؤں والوں کو پتا نہیں ہے، نہیں دیکھا، اور آپ اب اس کی فوٹو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو اتنی ترقی ہوئی ہے یہاں، یہ ہمارے لیے خیر کا سبب ہے، ہمارے لیے بہتری ہے اس میں، وہی ہمارے لیے کس قدر۔ ذرا سوچے کہ ایک نوجوان ٹیلی فون پر اپنا کتنا وقت ضائع کر رہا، کتنا وقت ضائع کر رہا، اس کا کچھ فائدہ ہے؟ اپنی صحت کو برباد کرنے، اپنے ذہن کو الجھانے، اپنے ذہن کو پریشان کرنے کے بجائے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اتنی لمبی باتوں سے جو کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، صرف یہ ذہن پریشان رہتا ہے، الجھن میں رہتا ہے۔ کام کرتے ہیں، اسی لیے دیکھیے جو کام کرنے والے ہیں آج 4-5 سال 10 سال کے مقابلے میں کہاں پہ ان سے زیادہ غلطی ہو، ان سے زیادہ غلطی ہو
حدیث کا انتخاب کیا ہے. اس حدیث کے اوپر ہر مسلمان کو غور کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو استحیوا من اللہ حق الحیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے شرم کرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے شرم کرو. جیسے اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے ویسے شرم کرو. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہم لوگ اللہ سے شرم کرتے ہیں, اللہ سے شرماتے ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں, یہ شرم کی بات نہیں کرنا, لیکن جو اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا چاہتا ہے, شرم کرنے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے, اسے 4 کام کرنے. ہم اگر ان 4 باتوں پر توجہ دے لیں ساتھیوں, ہمارا وقت بھی بچے گا, ہماری صحت بھی بچے گی, ہمارا دین ایمان بھی بچے گا. فائدہ ہی فائدہ. ہمارا وقت بھی بچے گا, ہماری صحت بھی حق نہیں آئے گا, اور ہمارا دین ایمان بھی سلام. وہ 4 چیزیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے شرم کا حق ادا کرنا چاہتا ہے فَلْيَحْفَظْ أَن تَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى. سر اور سر جن چیزوں کو شامل ہے ان کی حفاظت کر لی جائے, اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کر لی جائے. موت اور موت کے بعد سڑ گل جانے کو یاد رکھا جائے, اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اسے دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دینا. یہ 4 کام جس نے کر لیا فقد استحیا من اللہ حق الحیا, اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کا حق ادا کر دیا. ساتھیو, اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک بات کا مطالبہ کیا. میرے ساتھ دیا, وہ کون سی بات ہے, کس کا مطالبہ کیا؟ جی ندوی صاحب اس کا مطالبہ کیا. کیا ابھی یہ بات کیسے نہیں آ رہی ہے؟ ابھی جی بات کر کے آ رہے ہوں گے تو ہاں, پہلا مطالبہ کیا ہے, اہم مطالبہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے حیا کرنی چاہیے جیسے حیا کرنے کا حق. یہی مطالبہ ہے نا. آپ نے کہا اے لوگو استحیوا من اللہ حق الحیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے ہی حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق. یہ مطالبہ ہر انسان سے, ہر مسلمان سے مطالبہ. لیکن یہ مطالبہ پورا کب ہوگا؟ اس کے لیے 4 کام کرنے ہوں. یہ مطالبہ پورا کب ہوگا؟ اس کے لیے 4 کام کرنے ہیں. پہلے کیا؟ سر اور سر جن چیزوں کو جمع کیے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کر لی جائے. پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کر لی جائے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ موت اور موت کے بعد سر کر جانے کو یاد کیا جائے. اور چوتھی چیز آخرت کے لیے دنیا کی زینت کو, خاص طور پر وہ زینت جو آخرت میں رکاوٹ بنتی ہے, آخرت کے کام میں, آخرت میں درجات میں بلند ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے. تو یہ کام 4 جس نے کر لیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کا حق ادا کر دیا. اب انہی باتوں کے ہم تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہیں. ساتھیوں, پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. حیا کیا چیز ہے ساتھ؟ ہم لوگ اپنی زبان سے شرم بھی کہتے ہیں. شرم کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ شرم کا معنی ایک بڑا محدود سا لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے موبائل کے اوپر کوئی ایسی تصویر دیکھ رہا ہے جو غیر, آپ سامنے آ گئے, آپ سے شرما کر کے اس نے اس کو بدل دیا. اپنے کمرے میں ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی چیز دیکھ رہا ہے, آپ پہنچ
بندے کر دیے ہے کہ نہیں؟ یہ ہے شرم نا، یہ شرم ہے. لیکن اسلام میں جو شرم کا مفہوم ہے وہ اس سے ذرا مختلف ہے، یا کہیے اس سے وسیع ہے. یہ بھی شرم داخل ہے. بعض چیزوں کو ہم شرم سمجھتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں شرم نہیں بلکہ بزدلی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بزدلی. وہ کیسے شرم کیسے بزدلی بن جائے گی؟ مثال کے طور پر آپ سب کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، ہے نا؟ جماعت کھڑی ہو گئی، اقامت ہو گئی. اب آپ، میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو وضو ٹوٹ گیا، البتہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یاد آئے کہ ہم نے وضو نہیں کیا. اب یاد آ گیا، تمہارا پتہ ہے وہاں سے نکل کے ہمیں شرم آئے کہ نہیں شرم آئے؟ اور بہت سے لوگ سوال کیے مجھ سے، اس شرم کی وجہ سے وہاں ہٹتے رہے، ویسے اٹھتے بیٹھتے رہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. شرم نہیں کی وجہ سے ہوتا، لیکن شریعت اس شرم کو قبول نہیں کی. یہ شرم نہیں ہے، یہ بزدلی ہے. یہ شرم نہیں ہے بلکہ یہ بزدلی ہے. اس کو شریعت شرم نہیں کرتی. شرم وہ چیز ہے کہ انسان کی طبیعت کے، شرم اس کیفیت کا نام ہے کہ ہر وہ بات جو نامناسب ہے، شریعت کی نظر میں وہ بات مناسب نہیں ہے، اس سے انسان کو اذیت پہنچے اور انقباض محسوس ہو، یہی شرم ہے. یہی چیز کیا ہے؟ شرم. اور شرم ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. خصوصاً وہ شرم ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے جو شرم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی، جو شرم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرم انسان کے ایمان کو تکمیل تک پہنچا دی، اس ایمان کو مکمل کر دی. یہی وہ شرم ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. جس کے اندر حیا نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں. اسی لیے عربی بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں فارسی کا مقولہ مشہور ہے، بے حیا باش چفائی کر. بے حیا بن جاؤ، جو کام کرنا ہے کر جاؤ تو جو. اگر تمہارے اندر حیا نہ پائی جائے، شرم نہ پائی جائے، جو کام نہ ہو کر جاؤ تو اس پر کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو حیا جو انسان کو وہ جذبہ انسان کے اندر پیدا کرے کہ جو کام بھی وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہمیں اس سے کیا ہوگا، اس کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا. اور سب سے پہلے انسان کس کو رکھے؟ وہ اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ اللہ سے بڑی کوئی ذات ہوگی. ساتھیوں تعجب ہے، سوچنے کی بات ہے. ایک آدمی ہے اپنے موبائل کے اوپر، اپنے ٹیلی ویژن کے اوپر، اپنے نیٹ کے اوپر ایک ایسی تصویر کو دیکھ رہا جو نامناسب ہے. اگر 1.5 سال 2 سال کا بچہ ہے تو اسے بند کرنا چھپا جاتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہو نہیں سما. رسول سوچنے کی بات. اگر اللہ دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا، لیکن گویا اللہ کی اہمیت اس نے اس 2 سال 1.5 سال کے بچے کی بھی نہیں دی کہ جسے لوگوں کے سامنے جھٹلایا بھی جا سکتا ہے، جسے لوگوں کے سامنے خاموش بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ارے اس نے دیکھا نہیں، جھوٹ بولے، ارے میں چینل بدل رہا تھا، یہ کر رہا تھا، تصویر آ گئی. ایسا ہو سکتا ہے؟ اور ظاہر بات تو بچے کی بات نہیں مانے گی، آپ کی بات مان لیں گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم نہیں آئے. تو یہ شرم کیا ہے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر ساتھیوں ہمیشہ نظر رکھیں. بلکہ میں چاہوں گا کہ صرف اسی ایک حدیث کو آج ہمارے آگے یہاں سے لے کر کے جائیں. ایک صحابی سعید ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کوئی وصیت کر دیجیے، کوئی بہترین بات بتلا دیجیے. آپ نے فرمایا تو
اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی شرم کر، ایسے حیا کر جیسے اپنی جماعت کے، اپنے خاندان کے کسی نیک آدمی سے حیا کرتا ہے رسول۔ ساتھیوں، جو لوگ سن رہے ہیں میری بات، وہ سوچیں کہ اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں اللہ کے قسم، آپ سگریٹ پی رہے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے آ جاؤں تو آپ کیا کریں گے؟ شرم سمجھانے میں نہیں ہے کہ بلکہ مجھے ایک لڑکے کے بارے میں ہے کہ وہ پی رہا تھا سگریٹ، میں پہنچ گیا اس کے سامنے، اس کو چھپانے کے لیے اپنے ہاتھ کو جلا دیا، اس کو اس طریقے سے چھپانے کے لیے اپنے ہاتھ کو جلا دیا۔ کس لیے؟ ہمارے پاس ہے نہیں، میں کیا مجبور انسان، شرم کی وجہ سے نا، یہی شرم ساتھیوں اللہ تعالیٰ سے کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور میں آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں ایک مجبور انسان ہوں۔ تو جس طریقے سے آپ ہم سے شرم کرتے ہیں، آپ ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہو، اگر یہ 5 ڈرامہ نہ ہو، لیکن میں جب پہنچوں گا آپ کے کمرے میں تو آپ لازماً شرم کرتے ہوئے کہ نہیں بند کریں گے؟ بند کریں گے، بلکہ دھیرے سے دھیرے برے سے برا آدمی ہوگا وہ بھی بند کر دے گا۔ تو جیسے مجھ سے شرم کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ حقدار ہے اسے استحیوا من اللہ حق الحیا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آج یہ وسائل تواصل، وسائل اعلام کی جو تیزی ہو چکی ہے، ہر چیز اچھی اور بری آپ کے جیب میں چل رہی ہے، اپنے موبائل میں لے کر کے آپ چل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے موقع پر ضروری ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم۔ تو اس حدیث میں پہلا مدعا، سب سے اہم مدعا پر ہم سے کیا کہ اللہ سے ویسے ہی شرم کی جائے جیسے شرم کرنے کا حق ہے، لیکن یہ چیز مکمل کب ہوگی؟ جبکہ ہم 4 کام کریں گے، اسی کی تھوڑی سی تفصیل ہم اور آپ سنتے جاتے ہیں۔ پہلی چیز آپ نے کیا بیان فرمایا؟ سر، اور سر جن چیزوں کو شامل ہے اس کی حفاظت کر دی جائے۔ سر میں کیا کیا چیزیں ہیں ساتھیوں؟ آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، حتیٰ کہ آپ کا یہ کیا، اس کے بھی حفاظت کی ضرورت ہے ساتھیوں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کی بات نہ کرو۔ آج ساتھیوں واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر لوگ فتوے بھی دے رہے ہیں، لوگ اپنے طرف سے مسائل بیان کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرا موضوع ہے، میں نہیں کہنا چاہتا، حالانکہ یہ کس قدر خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں آپ کو علم نہیں اور آپ کو ذرا شروع کر دیے، آپ مسائل بیان کرنا شروع کر دیے، تو کہنے کے بعد وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ، کان اور دل ہر چیز سے متعلق قیامت سے سوال ہو کہ یہ آنکھ ہم نے تمہیں دی تھی، تم نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ کان دیا تھا، اس کا استعمال تم نے کیسے کیا؟ تو سر، اور سر جن چیزوں کو شامل ہے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا سر کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہے ساتھیوں؟ سب سے پہلے آپ اپنے منہ کو لے لیجیے، اپنے منہ کو لے لیجیے۔ منہ میں آپ کی زبان ہے، آپ کا دانت ہے، آپ کا ہونٹ ہے۔ آپ کہیں گے ہونٹ کی حفاظت کی ضرورت کیسے پڑے؟ جی، اگر آپ مسلمان ہیں تو یاد رکھ لیں یہ ہونٹ بھی قیامت کے دن اس ہونٹ کے ذریعے جو برائی یا نیکی کی جائے گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے متعلق سوال کرے گا آپ سے۔
ترمذی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ مسکرایا کسے جاتا ہے ساتھی جی؟ اور کس سے مسکرایا جاتا ہے؟ آپ مسکرا رہے نہیں، انسان کیسے معلوم ہوگا؟ آپ کے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ۔ یہ اتنا اہم ہے ساتھیوں کہ آپ اپنے بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا دے رہے ہیں تو وہ بھی قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں بدور صدقہ کے لکھی گئی۔ اس کے برخلاف اگر ہونٹ سے اپنے کسی بھائی کو چڑھا دے رہے ہیں، ہونٹ سے کسی بھائی کو چڑھا دے رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی برائیوں میں درج رہے گا قیامت کے دن۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا سَرَ، اور سر جن چیزوں کو شامل ہے اس کی حفاظت کی جائے، معمولی چیز نہیں ہے ساتھی۔ سورہ کہف جس کی تلاوت ہر جمعہ کو مشروع ہے، مسروع ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا؟ ظالم، فاسق، فاجر، کافر لوگ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ما لہذا الکتاب، یہ عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب میں نہ تو میری کوئی بری چھوٹی برائی باقی ہے نہ بڑی برائی باقی ہے، ساری کتاب، ساری برائیاں ہماری اس کتاب کے اندر لکھی گئی۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ چھوٹی اور بڑی برائی کیا ہے؟ کہا چھوٹی برائی یہ ہے کہ اپنے بھائی کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے چڑھانے کے لیے انسان سے مسکرا دے، اور بڑی برائی یہ ہے کہ اپنے بھائی کا مذاق اڑاتے ہوئے چڑھانے کے لیے انسان ہنس دیا کرتا۔ یہ چھوٹی اور بڑی برائی ہے۔ تو یہ ہونٹ جو آپ کے سر کے قریب ہے اس کا بھی استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، آپ تو بھائی کے منکی ہو جائیں گے، ہم نے تمہیں دے کر کے نہیں، اپنا تو نہیں بنایا، تمہیں ہم نے نہیں کہایا، لیکن اللہ کو جھٹلا دیں گے، جھٹلا دیں گے اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ اللہ کے یہاں یہ بھی آپ کی برائیوں میں درج ہے کہ ہاں آپ نے، اسی لیے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے، بربادی ہے ہر ہمزہ اور لمزہ والے کو۔ کون ہے ہمزہ اور لمزہ کا ایک معنی علماء نے لکھا ہے کہ ہونٹ کو ٹیڑھا کر کے، منہ کو ٹیڑھا کر کے اپنے بھائی کو چڑھایا جاتا ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور آپ کے منہ میں زبان بھی ہے، زبان ہے تو بڑی چھوٹی سی، ایک ہڈی بھی اس کے اندر نہیں پائی جاتی، لیکن ہے بڑی خطرناک۔ یہی زبان انسان کو جوتے بھی کھلواتی ہے کہ نہیں؟ یہی زبان انسان کو تھپڑ بھی کھلواتی ہے، اور یہی زبان انسان کو اونچے بھی اٹھاتی ہے۔ یہ زبان ساتھیوں جو ہمارے اور آپ کے منہ میں ہے، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور نہ اس کی خطرناکی کو محسوس کرتے۔ میں ابھی زبان کی برائیوں پر نہیں جا رہا ہوں، لیکن موضوع دوسرا ہے، لیکن بات آ گئی ہے تو چاہیے یہ کہ زبان سے متعلق ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، جسے امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں، امام طبرانی اپنی کتاب معجم طبرانی کبیر کے اندر حضرت اسود ابن اسرم المحاربی رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کوئی وصیت کر دیجیے۔ کہا کہ یہ بتاؤ تم اپنے ہاتھ کے مالک ہو کہ نہیں مالک؟ کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنے ہاتھ کا مالک نہیں بنا تو کس کا مالک بناؤں؟ یہ تو میرے سب سے قریب ہے، میرے سب سے بڑا قبضے ہے۔ کہا تم اپنی زبان کے مالک ہو کہ مالک نہیں ہو؟ کہا اگر میں اپنی زبان کا مالک نہیں تو کس کا مالک ہوں؟
اقرار کروا لیا نا آپ نے، تو آپ نے کیا کہا؟ فَلَا يَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَىٰ خَيْرٍ، تم اپنے ہاتھ کو خیر کے کام ہی طرف بڑھاؤ، برے کام طرف نہ بڑھاؤ اگر مالک ہو تو۔ وَلَا تَقُلْ بِلِّسَانِكَ إِلَّا خَيْرًا، اور اپنی زبان سے خیر کے علاوہ کوئی دوسری بات نہ، اگر مالک ہو تو بھی دکھا دو۔ تو ساتھیوں، آپ اپنے ہاتھ کے مالک ہیں کہ نہیں؟ اپنی زبان کے مالک ہیں کہ نہیں مالک ہیں؟ اگر آپ اپنی زبان کے مالک ہیں کہ کے مالک نہیں، آپ کے اتنا بڑا بزدل اور کمزور کوئی انسان نہیں۔ اگر آپ اپنی زبان کے مالک نہیں تو اپنے ہاتھ کے مالک نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ زبان ساتھیوں ہے بہت ہی معمولی چھوٹی سی، لیکن ایک طرف آپ کے لیے بڑی مفید بھی ہے۔ اس حدیث کو جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، آپ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسا اوقات بندہ اللہ کی رضا مندی کی ایک بات کرتا ہے، اس کو بھی کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، اس کی وجہ سے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اس کے لیے کی جاتی ہے، صرف ایک بات، اور اسی زبان سے بسا اوقات ایک بات ادا کرتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو جہنم میں اتنی دور ڈھکیل دیا جاتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کی ہوا ہے، جتنی دوری مشرق اور مغرب کی ہے۔ بلکہ سنن کی روایت میں ہے کہ اسی ایک بات کی وجہ سے، صرف ایک بات کی وجہ سے 70 سال تک، 70,000 سال تک جہنم میں جلتا رہے، صرف ایک بات ہے، یہ زبان سے۔ تو زبان، اسی لیے آپ نے کیا بیان فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرنا چاہتا ہے وہ اب سر، اور سر جن چیزوں کو شامل ہے اس کی عبادت کرے۔ ساتھیوں، سر میں ہماری آنکھ بھی ہے، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھ کی بھی عبادت ہم کریں۔ یعنی کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ہم آنکھ سے وہی چیز دیکھیں جس کا دیکھنا حق ہو جائے، اور آنکھ کو ان چیزوں سے پھیر لیں جو چیزیں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں چاہے دنیا کا کوئی آدمی نہ دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ آپ کسی کے گھر بیٹھے ہیں، اس کی کوئی بچی ہے، کچھ اور ہے، آپ اس کو لجائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب دیکھا کہ وہ دیکھنے لگا تو آپ نے اپنے نظر کو پھیر لیا۔ وہ نہیں دیکھ سکا نا، لیکن اللہ تعالیٰ، ایک مثال سے اس کو سمجھیے، ایک آدمی آپ کے گھر جاتا ہے، آپ کی بچی، آپ کی بہن اس کے سامنے آتی ہے، اور وہ شخص اسے گھور کر کے لجائی نظر سے دیکھ رہا ہے، آپ کو اچھا لگے گا؟ جی اچھا لگے گا؟ بلکہ آپ کا مطلب اس کی آنکھ پھوڑ دے گا۔ کتنا کہہ رہا ہوں، یعنی آپ کو غیرت تو آتی ہے لیکن اللہ کو غیرت نہیں آتی۔ کسی عورت کو غیر کو دیکھ رہے ہیں آپ، تو اللہ کی وہ کون ہے؟ وہ بھی اللہ کی بندی ہے کہ نہیں بندی ہے نا؟ اللہ کی بندی، تو اللہ کو غیرت نہیں آتی۔ آپ ہم سے شرم کر رہے ہیں لیکن اللہ سے شرم نہیں کرتے، آپ کا دوست آپ سے شرم کر رہے لیکن اللہ سے شرم نہیں کرتا۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ تعالیٰ سے ایسے شرم کرنے کا حق ہے، یعنی آپ کی عبادت۔ ایسے ساتھیوں کان ہے، کان کے بھی حفاظت کی ضرورت، یعنی اپنے کان سے وہی چیز سنا جائے جس کے سننے کو اللہ نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ لاکھ کوئی آدمی، آپ کیا کہتے ہیں اس کو، آئی فون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ساتھیوں؟ مجھے پتا نہیں کیا نام رکھتے ہیں جی، ایئر فون، یعنی اپنے کان میں لے کر کے لگا لے رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اچھی چیز سن رہے ہیں، بری چیز سن رہے ہیں، ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے بغل ہی میں ہے کہ
شامل ہے. دوسری چیز پیٹ اور پیٹ جن چیزوں کو گھیرے ہوئے پیٹ کے ارد گرد ہے یعنی دونوں ہاتھ دل جگر شرمگاہ دونوں پیر یہ ساری چیزیں پیٹ کے ارد گرد نہیں گرتے ان کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے. سب سے اہم چیز دل کے ساتھ سب سے اہم چیز کیا ہے دل. ذرا سوچیں اگر آپ کا ایک دوست ہے اسے معلوم ہو جائے کہ آپ زبان سے اس سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ کے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں ہے آپ کیا سوچیں گے اس کے بعد نہیں کیا سوچیں گے. اور سوچیں ایک آدمی ہے اگرچہ آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آپ کے پاس کبھی نہیں آتا. آتا کب ہے جب اسے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں آپ کا مقصد ہے اس کی ضرورت پوری نہیں کرنے کا ہے ویسا ہی کہ نہیں صحیح. تو سوچیں اگر اللہ کے بارے میں آپ کے وہی جذبات ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں کیسے پوری کرے گا. وہ اپنی بات تو آپ سے چھپا لے رہا ہے لیکن آپ نے اپنی بات اللہ سے چھپا پائیں گے چھپا نہیں کرنا سے نہیں چھپا سکتے. تو پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کر لی جائے یعنی جن سے محبت کا حکم اللہ نے دیا ہے ان سے محبت ہونی چاہیے اور جن سے نفرت کا حکم دیا ان سے نفرت ہونی چاہیے. جن سے تعلق کا حکم دیا ان سے تعلق ہونا چاہیے اور جن سے تعلق توڑنے کا حکم ان سے تعلق توڑنا چاہیے. اس لیے پیٹ کی حفاظت میں ہے یعنی آپ کے پیٹ میں کوئی ایسا لقمہ اور ایسی روزی نہ جائے جو اللہ نے اسے کیا کیا حرام کیا. تعجب ہے آپ میرے سامنے سگریٹ پیتے ہوئے ہم سے شرماتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے. سوچنے کی بات اللہ تعالیٰ حقدار ہے ہم تعالیٰ حقدار. ہم کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے دسترخوان پر جو ہے یہ چوری کا مال ہے آپ شرمائیں گے نہیں شرمائیں گے نا. مثال کے طور پر آپ اللہ نہ کرے سے ہمارے گھر سے کوئی چیز چوری کر کے لے گئے دسترخوان پر بیٹھے کھانے اچانک میں پہنچ گیا آپ شرمائیں گے نہیں شرمائیں گے جی شرمائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ سے جو اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو سب سمجھ رہے ہیں آپ چوری کا مال حرام کا مال آپ کھا رہے ہیں سوچیں اسی لیے معمولی چیز نہیں آپ جانتے ہیں بار بار یہ حدیث سنے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام مال سے پالتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا اس کے لیے اپنا زندگی کون جہنم. ایسے ہی ساتھیوں پیٹ جن چیزوں کو شامل ہے ان میں ہمارا پاؤں بھی ہے. پیر بھی ہے ہمارا پیٹ کا ہی ذکر ہے یعنی کیا مطلب اپنے پیر سے وہیں چل کر جایا جائے جہاں جانا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اور جہاں ناجائز قرار دیا ہے. ساتھیوں ایک معمولی پیر نہیں اس کی اہمیت آپ نہیں جانتے. سوچیں اس کی کتنی اہمیت ہے. آج آپ کو صحت اللہ نے دی ہے تندرستی دی ہے پیروں میں سلامتی ہے اذان ہو آپ مسجد پہنچ جاتے ہیں. ذرا اس شخص کو سوچیں جو مسجد آنے کے لیے بھی کسی آدمی کا محتاج اسے دھکیل کر کے مسجد لے گئے. ذرا سوچیں کبھی سوچا آپ نے اگر اس کے ساتھ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور بھی ساتھ نہیں پیدا ہو سکتی نہیں ہو سکتی تو اس وقت کبھی سوچا آپ نے. اور وہ تو ایسا ہے کہ ایک آدمی اسے لے کر پہنچانے والا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسا نہیں وہیں تک پہنچا دے. کبھی سوچا آپ نے تو اس حالت پیدا ہونے سے پہلے وہ حالت پیدا ہونے سے پہلے اپنے پیروں کی حفاظت کرنی ہے. یہ پیر ساتھیوں مسجد طرف جتنے قدم آپ کے اٹھتے ہیں اتنی نیکی لکھی جاتی ہے اور آپ اتنے گناہ جائے گا. اور صرف یہی نہیں یہ پیر اتنا اہم ہے کہ ایک قدم آپ کا پڑا دوسرا قدم اٹھا
چیز ہے، لیکن کبھی آپ نے توجہ کیا کیسے ہو گئے؟ سنیں آپ ہر ہفتے سینکڑوں سال کے روزے اور تہجد کا ثواب لے سکتے ہیں، وہ کیسے؟ سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں حضرت عاص بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اچھی طریقے سے غسل کرتا ہے، سویرے جاتا ہے دیر کر کے نہیں جاتا، پیدل جاتا ہے سوار ہو کر کے نہیں جاتا، امام کے قریب ہو کر کے بیٹھتا ہے، دور نہیں بیٹھتا، امام کا خطبہ سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کا اللہ پڑھنے کے بعد دیتا ہے۔ آپ کا پہلی معمولی ہے بلکہ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسجد کی طرف آتا ہے، کسی دینی مسجد کی طرف آتا ہے، اس کا مقصد صرف دین سیکھنا اور دین سکھانا، اور دین سیکھنا اور دین سکھانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مکمل حج کا ثواب دیتا ہے۔ یہ پہل آپ کی سلامت ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف اگر آپ نے اس پہل کو ناجائز کام کے لیے استعمال کیا تو ہر قدم پر آپ کے لیے برائی لکھی جائے، ہر قدم پر برائی۔ تو جو آدمی اللہ سے شرک کرنے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کر لیں۔ تفصیل میں جانے کی ساتھیوں ضرورت وقت نہیں ہے۔ تیسری چیز اس کی ضرورت ہے، موت اور موت کے بعد سڑ گل جانے کو انسان یاد۔ ساتھیوں یہ ایسی سنت ہے، میں کہتا ہوں سنت کہتا ہوں اس کو، جو آج ہم سے چھوٹی ہوئی، ورنہ ہم اپنے کو ہی مخاطب کرتے ہیں، اپنے تمام ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ آج صبح سے لے کر کے اب تک کتنی بار موت کو ہم نے یاد کیا؟ سوچیں کتنی بار موت کو یاد کیا؟ کہ مرنا نہیں ہوا، مرنا ہے نہیں مرنا؟ جی اچھا گھر کو کتنی بار یاد کیا؟ جی گھر بھولتا ہی نہیں۔ قبر کو کتنی بار یاد کیا؟ سنیں آپ قبر کو کتنی بار یاد کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شرک نہیں کرتے، کہنے کی باتیں ہیں بس۔ تو جو اللہ سے شرک کرنے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، وہ موت کو اور موت کے بعد سرگل جانے کو یاد کرے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حاذق اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی، کاٹ دینے والی کو کثرت سے یاد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خصوصی توجہ دلائے، بلکہ ایک صحابی آتے ہیں، ایک بدو آتا ہے، سنن ماجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، کہ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا، اور کہا سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ کون ہے سب سے عقل مند انسان تھا؟ ہم کیا کہیں سب سے اچھا ڈاکٹر ہو، اور آج ہندوستان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ مودی۔ یہی تو آج یہی سدھا چلتا ہے نا، بڑا سمجھدار، بڑی عقل سے کام لیا اس نے کی، آج 30 سال کی جتنی سیٹ کسی پارٹی نے حاصل کر لیا، لیکن حقیقت میں سب سے بڑا عقل مند انسان کون ہے؟ آپ نے کہا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور موت کی تیاری کرتا ہے، وہ سب سے عقل مند انسان۔ تو ذرا سوچیں ساتھیوں، صبح سے شام تک ہم نے کتنی بار موت کو یاد کیا ہے؟ گھر کو تو یاد کیا ہوگا کہ ہاں بھائی خاتون اس کا گھر بن رہا ہے، کتنی دیواروں کی ہوگی، پلستر ہوا کہ نہیں ہوا، چھت لگی کہ نہیں لگی، ہے نا؟
ہمارے جانے سے پہلے 2 سال میں ہم کو جانا ہے، ختم ہو جائے، پورا ہو جائے گا کہ ہو جائے گا، کتنا کہنا. لیکن کبھی یہ سوچا کہ ہاں قبر کو کیسے آباد کیا جائے، ہماری قبر کیسے آباد ہوگی. اس لیے کہ اس دنیا میں اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر مل جائے گا. رہنے کے لیے رشتے دار جگہ دے سکتا ہے کہ نہیں، لیکن قبر میں اگر اپنی قبر سلامت نہیں ہے تو کوئی کسی کی غلط کہنا ہو. ساتھیوں سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ یہی سلجھانے کے لیے توجہ دلانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. اور موت کے بعد سرگردانی کو یاد کرو، اور یاد رکھیں کہ آنکھ بند ہو جانے کے بعد دنیا کا کوئی آدمی آپ کے کام نہیں آئے گا. اگر اپنے اعمال نہیں درست ہیں تو کوئی کسی کام آنے والا نہیں. آج تک آپ نے دیکھا ہے کسی خبر میں کوئی دوسرا آدمی بھی سوتا ہو اس کے ساتھ کہ چلو اگر تم جواب نہیں دے پائے تو ہم جواب دیں گے. یہاں کورٹ میں کیس میں معاملہ ہو تو مدد کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے، نہیں پہنچ جائے گا. لیکن وہاں صحیح بخاری شریف اس حدیث کو یاد کیجیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، انسان کے دوست ہوتے ہیں جی، 3 دوست ہوتے ہیں. ایک دوست ہوتا ہے جو انسان کو سب سے محبوب ہوتا ہے، وہ کیا جی؟ اس کا مال ہے. جتنا انسان کو مال سے محبت ہوتی اتنا اپنے بیوی بچوں سے بھی نہیں ہوتی. اسی لیے دیکھیں بیٹے سے ہے نا لڑائی کر لیتا ہے، ناراض کیوں ہوتا ہے؟ بیوی سے ناراض کیوں ہوتا ہے؟ پیسہ دیا اور فضول خرچ کر دیتے. سب سے زیادہ انسان محبت کس سے کرتا ہے؟ مال سے. اس کے بعد اہل و عیال سے. اس کے بعد آخری چیز اس کا عمل رہا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دنیا میں کتنے دوست ہیں. اب دیکھنا ہے کہ آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ساتھ فیصلہ کر لیں. اس شخص کی بات ہے اس ذات کی جس کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات ادا نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اس دنیا میں انسان کے 3 دوست ہیں. ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا. علامہ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب اس حدیث کی شرح میں کتاب لکھی نقل کرتے ہیں. اس کا انتقال ہونے لگا تو دیکھا کہ ماں بھی رو رہی ہے، بیوی بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں. اس کے انتقال بیمار ہوا. ماں سے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہیں، امی جان کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ابھی تو ہمیں تمہاری ضرورت ہے، میرا بڑھاپا ہے نا، یہی ایک بیٹا میرا سہارا تھا، وہ دنیا سے چلا جا رہا. بیوی سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا ابھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بیوہ ہو جاؤں گی آپ کے بعد، 3 بچوں کا اور ہمارا کون ہوگا اس دنیا میں. بچوں سے پوچھا بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، ابھی تو اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہوئے، ابھی تمہاری پڑھائی چل رہی، یہ ہے وہ ہے، ہمارا آپ سہارا سے چلے جا رہے ہیں، پوچھنے کی بات ہے. اس نے کہا ہائے افسوس، تم میں سے ہر آدمی اپنے لیے رو رہا، میرے لیے کوئی نہیں. ہر آدمی اپنے فائدے کے لیے رو رہا ہے، میرے فائدے کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے کہ آخر مرنے کے بعد جہاں میں جاؤں گا میرا کیا ہوگا. ایسے ہی نہیں. تو یہ ہے ساتھیوں مال اور بیوی اور بچے رشتے دار. اسی لیے آپ نے فرمایا انسان کے دنیا میں کتنے دوست ہیں. ساتھیوں دیکھ لیں کس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں. آپ نے کہا اس کا مال ہے، اس کے اہل و عیال رشتے دار ہیں، اور اس کا عمل ہے. اس کے مال کی مثال یہ ہے، اس کے مال کی مثال یہ ہے کہ اسے کسی آفس میں جانا ہے تو مال گھر ہی میں رہ جاتا اور کہتا ہے جائیے اپنے آپ میں. رشتے داروں کی مثال یہ ہے کہ دروازے تک پہنچا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد تم جا کر نپٹو، ہم کچھ نہیں دینے والے ہیں. لیکن البتہ اس کا تیسرا دوست جو عمل ہے اس کے ساتھ کہا یہی ہے. آنکھ بند ہوئی، کسی کا مال اس کے
کوئی فکر باپ کی نہیں رہتی. تو ماں کہاں رہ جاتا ہے؟ جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ گھر میں رہتا ہے، قبر تک بھی نہیں جاتا. اور رشتے دار قبر تک جاتے ہیں صرف عمل، اسی لیے عمل کہے گا میں تمہارے نزدیک سب سے معمولی تھا، سب سے کم توجہ میرے اوپر دیتے تھے، وہی آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جا رہا. تو آپ نے سوچا کبھی قبر کو آباد کرنے کے لیے؟ حضرت براء بن عازب کی روایت ہے، امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا، دیکھا 8-10 آدمی 15-20 آدمی کہیں پر جمع ہیں. آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا قبر کھود رہے ہیں. آپ صحابہ کرام سے آگے بڑھ کر کے قبر کے پاس گئے، قبر کی مٹی پہ رکھ کر کے سر آپ نے رونا شروع کیا. صحابی کہتے ہیں یہاں تک کہ قبر کی مٹی تر ہو گئی. اس کے بعد آپ نے اپنا سر ہمارا اٹھایا اور کہا یا اخوانی لمثل هذا فعلت، یا اخوانی لمثل هذا فعلت، اے میرے بھائیو اس دن کے لیے تیاری کرو، اس دن کے لیے تیاری. تو جو اللہ تعالیٰ سے شرم کا حق ادا کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ فَلْيَحْفَظِ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ بِلَا، موت کو اور موت کے بعد سڑ گل جانے کو، کہ کوئی سڑے گلے گا نہیں تھا. جی دیکھیے نبیوں کے علاوہ سارے لوگ سڑے گلے گے، کوئی نہیں رہے گا الا اللہ تعالیٰ کی جو بتا ہے. نہ کوئی ولی بننے والا ہے، نہ کوئی، صرف نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ ان کی زمین، مٹی ان کی زمین کو. اور یہ تو ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں بزرگ. قبر کھود کے لوگ پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے بزرگ کے ساتھ. انہیں اپنی پڑی ہوئی ہے نہیں پڑی ہوئی، بہت اندوڑا ہی بتا جو تمہاری پکار ہے ان کو کوئی سروکار نہیں. چوتھی چیز تھا کیا؟ جی جی کیا نہیں والفات کیا؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے. ساتھی دیکھو دنیا اور آخرت دونوں ایک دوسرے کی سوگن ہیں، ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور جمع ہوگی تو لڑائی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے جو آدمی کوئی شادی کرتا ہے کیا کرتی ہے آپس میں؟ ایسی لڑتی ہے کہ گھر چھوڑ کر بھاگ جانا پڑتا ہے انسان، ہے کہ نہیں؟ تو دنیا آخرت کیا ہے؟ ایک دوسرے کی سوگن ہے. ایک کو راضی کریں گے دوسری ناراض ہو جائے گی، اس کو ناراض کریں گے تو یہ راضی ہے ورنہ، ہے کہ نہیں؟ دونوں ایک ساتھ راضی ہونے والی. اسی طریقے سے ساتھیوں میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ جو آدمی دنیا کو سنبھالنے کے پیچھے پڑتا ہے اس کی آخرت بنتی ہو، اور جو آخرت کے سنبھالنے کے پیچھے پڑتا ہے اس کی دنیا بنتی. ایک کو تو قربان کرنا ہی پڑے گا ساتھ، ہے کہ نہیں؟ اذان ہو گئی ہے، گراہک کھڑے ہوئے ہیں، اب ظاہر بات آپ یا تو نماز پڑھنے جائے تو گراہکوں کو دیکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ دونوں ہو سکتا ہے کہ نماز بھی پڑھے اور اب یہی آپ کا امتحان ہے کہ آپ آخرت چاہتے ہیں دنیا چاہتے ہیں. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں ساتھیوں بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا میں جتنا آدمی حاصل کرتا ہے آخرت سے اتنا حصہ اس کا کم ہوتا جاتا ہے. الا کہ چند نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے اسے دنیا میں بھلا دیا ہے، آخرت میں بھی انہیں ہم نیک لوگوں میں رکھیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب ہے کہ نہیں؟ ورنہ حال یہ ہے کہ عام آدمی دنیا میں جتنا اس کا حصہ آگے بڑھتا ہے آخرت سے اتنا حصہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے گھر میں، اپنی بیٹی کے گھر میں ایک پردہ بھی
تو ہمیں آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے بہت کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے، بلکہ فکر یہ کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ آخرت سے ہمارا حصہ کم تو نہیں کرنا چاہتا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات باہر آتے تھے تو بعض صحابی ایسے تھے کہ بھوک کی اور پیاس کی تاب نہ لا کر کے آپ کے ساتھ ایک ساتھ سب میں تو کھڑے ہوتے تھے لیکن بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آتے تھے تو یہ دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو مار دے دے، وہ کہتے تھے کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے آخرت میں تمہارا کیا مقام رکھا ہے تو تم چاہو گے اور ہم فقیر ہو جائیں، ہم اور بھی فقیر ہو جائیں۔ تو وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اس کو اور ایک ناحیے سے سوچئے، جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دیتا ہے۔ آج لوگ چہرے پر داڑھی رکھنا زینت سمجھتے ہیں کہ زینت نہیں سمجھتے؟ جی داڑھی کیوں چھڑاتے ہیں لوگ؟ اچھا نہیں لگتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے داڑھی چھڑاتے ہیں نا کہ چہرے پر گورے گورے گال پر کالے کالے بال اچھے نہیں لگتے، یہی تو ہوتا ہے۔ لیکن وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت چاہتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرے گا میرے چہرے پر یہ بال اچھے لگ رہے ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيا، اگر آخرت چاہیے ساتھیوں، اسی طریقے سے یہ بتائیے آج لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے کہ تہبند اور پیجامہ ٹخنے سے نیچے رہے ٹخنے سے اوپر رہے؟ جی نیچے رہے، عجیب مزاج بگڑ گیا ہے لوگوں۔ عورتوں کے لیے تو لوگ سمجھتے ہیں اچھا ہے تم کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہوتے ہوتے یہاں تک کہ یہ کہاں گھٹنے سے بھی اوپر بلکہ اس سے بھی اوپر ہو گیا، یہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اور مردوں کے لیے نہیں اچھا لگتا۔ اور یہی اگر مغرب کی طرف سے آ جائے تو ہم کو وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے لوگ چٹھا پہنتے ہیں ہے کہ نہیں؟ اچھا لگتا ہے لوگ۔ شریعت کا حکم نہیں اچھا لگا، شریعت نے کہا صرف ٹخنے سے اوپر کیجیے، آپ کو نہیں اچھا لگا۔ مغرب سے یہ بدعت آئی گھٹنے تک تو آپ اس کو پہنے ہوئے ٹہلتے ہوئے، یہ ہماری ذہنی غلامی ہے ساتھیوں، ہم غلام بنے ہوئے، مغرب کے ہم غلام بنے، وہاں سے جو کچھ کیا ہے اس کو قبول کر دیتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے جو کچھ ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اگرچہ ٹخنے کے نیچے ثوب پیجامہ تہبند پینٹ کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيا، جو آخرت چاہتا ہے اسے بہتر کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو جریج بن سلیم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ایاک والاسبال، تم ٹخنے سے نیچے تہبند کرنے سے بچتے رہنا، ٹخنے سے نیچے تمہارا کپڑا نہ ہو، اس لیے یہ کبر میں داخل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اس حال میں تو آپ کو شک نہیں آئے گی۔ تو وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے۔ ایسے بہت سی مثالیں ہیں ساتھیوں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے، صرف میں توجہ سے دو مثالیں دیا ہے، ایک داڑھی کی اور ایک ٹخنے سے نیچے کپڑے رکھنا کی، کہ لوگ اس کو زینت سمجھتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ اگر آخرت چاہتے ہیں تو اسے ترک کرنا ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، جس میں ہم نے کہا تھا ایک چیز کا مطالبہ ہے اور اس مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے ہم سے 4 کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مطالبہ کس چیز کا ہے ساتھیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے حیا کی جائے جیسے حیا کا حق ہے، اور یہ حیا کا حق کا ادا ہوگا جب ہم 4 کام کریں گے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟
ہوتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ حلوہ کھلایا شیخ نے اور وعد بھی کہا، حلوہ کھلایا شیخ نے اور وعد بھی کہا. وہ غالب ہیں اکبر آبادی کہتے ہیں حلوہ گیا تو پیٹ میں، لیکن باقی چیزیں کیا ہو گئی؟ غائب ہو گئی. جو کچھ بات کہا تھا اس کا بھول گئے. تو یاد رکھیے ساتھیوں، ایک مطالبہ یعنی حیا کو پورا کرنے کے لیے 4 کام کرنے ہیں. پہلا کام کون ہے ساتھیوں؟ سر اور اس کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کی جائے. دوسری چیز پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کی جائے. تیسری چیز قبر، موت اور موت کے بعد سرگرم جانے کو. اور آخری چیز جو دنیا چاہتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے، جی جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا کی زینت کو چھوڑ دینا ہوگا. اللہ تبارک تعالی ہم میں سے ہر انسان کو آخرت چاہنے والا بنائے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آنکھ کان ہر چیز کے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم اللہ تعالی سے ویسے ہی شرم کریں جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دی، ہمارے اور آپ کے دل کے اندر ایمان کی دولت جاگودی کر دی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے. ہماری آپ کی وفات ہو تو خالص کلمہ شہادت پر ہماری آپ کی وفات ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلی اللہ، تو خالق تو پالنے والا، عالم عالم کا اللہ.